یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک جس کے پاس جدید ترین امریکی اور یورپی جنگی طیارے ہیں، وہ پاکستان کے بنائے ہوئے JF-17 تھنڈر طیارے میں دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ بظاہر یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس سمیع اللہ ملک کا ایک تجزیہ ہے جو اس تعلق کو ایک بالکل مختلف یعنی ایمان اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ہم کچھ مغربی دفاعی تجزیہ کاروں کی آراء کو بھی پرکھیں گے جو اسے خالصتاً اسٹریٹجک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان سب کو جوڑ کر سمجھا جائے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ چلیں سمیع اللہ ملک کے مضمون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کی بنیاد ہی ایک بالکل مختلف جگہ پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق معاہدوں سے بہت آگے ایمان اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ حرمین شریفین کا تحفظ ہر پاکستانی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو اس روحانی تعلق کا ایک جدید دفاعی معاہدے سے کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیں، مضمون کے مطابق یہ رشتہ ایمان، تہذیب، قربانی اور مشترکہ مقدس اقدار کے تاروں سے بنا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف سفارت کاری نہیں ہے؟ جی بالکل، جب بنیاد اتنی گہری ہو تو دفاعی تعاون صرف لوہے اور ٹیکنالوجی کا لین دین نہیں رہتا، یہ ایک طرح سے عہد کی تجدید بن جاتا ہے۔ یعنی اس پرانے وعدے کو دہرانا کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان ہمیشہ حاضر رہے گا۔ اچھا، تو اس پس منظر میں JF-17 صرف ایک ہوائی جہاز نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی طرف سے اس عہد کی عملی شکل ہے اور سعودی عرب کی طرف سے اس پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جذباتی اور تاریخی پہلو اپنی جگہ بہت مضبوط ہے، لیکن جب بات اربوں ڈالر کے دفاعی سودوں کی آتی ہے تو فیصلے صرف جذبات پر تو نہیں ہوتے۔ یہاں میرا ذہن مغربی دفاعی ماہرین کے سوال کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی فضائیہ کے پاس یورو فائٹر ٹائفون اور F-15 جیسے دنیا کے بہترین طیارے ہیں۔ انہیں تو امریکہ کی طرف سے F-35 کی بھی پیشکش ہو چکی ہے، تو پھر وہ ایک 4.5 جنریشن کے JF-17 میں دلچسپی کیوں لیں گے؟ یہ تکنیکی طور پر ایک قدم پیچھے جانے جیسا نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک تضاد ہی لگتا ہے، لیکن دفاعی حکمت عملی صرف ٹیکنالوجی کے اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے۔ مضمون کے مطابق اصل کھیل توازن، خود مختاری اور حکمت عملی کا ہے۔ خود مختاری؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مغربی طیارے بلا شبہ ٹیکنالوجی کے طور پر بہت جدید ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک قیمت لے کر آتے ہیں، اور وہ قیمت ہے سیاسی انحصار کی۔ ان طیاروں کا ہر پرزہ، ہر سافٹ ویئر اپ گریڈ اور ہر طرح کی دیکھ بھال مکمل طور پر مغربی طاقتوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی سپلائی چین ان کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کلاں کسی سیاسی معاملے پر امریکہ یا یورپ سے اختلاف ہو جائے تو وہ آپ کے اربوں ڈالر کے فضائی بیڑے کو پرزوں کی سپلائی روک کر گراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ عسکری برتری ایک لمحے میں سیاسی کمزوری بن سکتی ہے۔ مضمون میں ٹرمپ انتظامیہ کی مثال بھی دی گئی ہے، جن کی غیر متوقع پالیسیوں نے اتحادیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ JF-17 کا اصل فائدہ اس کی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اس کی سیاست ہے؟ بالکل، JF-17 پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اسے خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی سپلائی چین سے جڑ رہے ہیں جو مغربی سیاسی دباؤ سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ جی، یہ سعودی عرب کو میز پر بیٹھ کر بہاؤ تاؤ کرنے کے لیے ایک اضافی آپشن دیتا ہے۔ یہ ریاض کو صرف تکنیکی نہیں بلکہ سیاسی لچک یعنی پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ یہ واشنگٹن کو ایک خاموش پیغام ہے کہ ہمارے پاس متبادل راستے موجود ہیں، کہ ہم صرف آپ پر انحصار نہیں کر رہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ طیارہ محض لوہا نہیں بلکہ خارجہ پالیسی کا ایک اوزار بھی ہے۔ اچھا، یہ خود مختاری والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس F-15 اور ٹائفونز ہیں۔ کیا JF-17 واقعی ان کے فضائی بیڑے میں کوئی ایسی کمی پوری کر سکتا ہے جو یہ مہنگے جہاز نہیں کر پا رہے؟ مطلب کیا اس کی کوئی عملی فوجی افادیت بھی ہے؟ نہیں، اسے صرف سیاسی بیان سمجھنا بھی غلطی ہوگی۔ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، JF-17 بلاک 3 اب ایک بہت قابل اور مؤثر لڑاکا طیارہ بن چکا ہے۔ اس میں AESA ریڈار نصب ہے۔ اب یہاں تھوڑا رک کر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ AESA ریڈار کیا چیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور بتائیں کیونکہ یہ لفظ بہت سننے میں آتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں
तो पुराने मैकेनिकल रेडार एक डिश की तरह होते थे जो एक वक्त में एक ही सिमत में देख सकती थी, जबकि AESA रेडार हजारों छोटे ट्रांसमीटर्स पर मुश्तमिल एक डिजिटल दीवार की तरह है। ये एक ही वक्त में कई सिमतों, कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। अच्छा। इसे दुश्मन के लिए जाम करना तकरीबन नामुमकिन है, और ये दुश्मन को आपका पता चलने से बहुत पहले इसे देख लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बढ़तरी है। जी, ये टेक्नोलॉजी 4.5 जनरेशन के तैयारों को तकरीबन 5वीं जनरेशन के करीब ले आती है। इसके साथ जब आप तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल जोड़ दें तो ये एक बहुत खतरनाक पैकेज बन जाता है। और इसकी अमली कारकर्दगी कैसी रही है? कागज पर तो चीजें अक्सर अच्छी लगती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका जंग में आजमूदा होना है। मजमून में वजीर दिफा के इस बयान का हवाला है कि भारत के साथ फ़ज़ाई झड़पों में इसने अपनी सलाहियत को मनवाया है। इसके अलावा ये बहुत कम खर्च है, यानी आप एक महंगे मगरबी तैयारे की कीमत में कई JF-17 खरीद सकते हैं। और इन्हें उड़ाने का खर्च भी कम होगा। बिल्कुल। अज़रबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे ममालिक इसे पहले ही खरीद चुके हैं, और अब इराक और लिबिया से भी बातचीत चल रही है, तो इसकी एक आलमी साख बन रही है। लेकिन क्या ये ममालिक, मेरा मतलब है अज़रबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया, क्या ये सऊदी अरब के लेवल के खरीदार हैं? क्या एक मुल्क जो F-35 खरीदने की पोजीशन में है वो वाकई इन मिसालों को देखेगा? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है कि वो इस लेवल के नहीं हैं, लेकिन यहाँ हिकमत अमली ये हो सकती है कि हर काम के लिए महंगा तरीन औजार इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर, अगर आपको यमन की सरहद पर निगरानी करनी है या कम शिद्दत वाले खतरात से निपटना है, तो इसके लिए F-15 या टाइफून को भेजना ऐसा ही है जैसे एक मामूली कील ठोकने के लिए बहुत बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। इस काम के लिए JF-17 जैसा कम खर्च और काबिल एतमाद तैयारा ज़्यादा मौजू है, तो ये सऊदी फ़ुज़ाइया में एक हाई लो मिक्स बना सकता है। यानी महंगे तैयारे बड़े खतरात के लिए और JF-17 रोजमर्रा के कामों के लिए। जी बिल्कुल। इस गुफ्तगू में एक और पहलू भी सामने आ रहा है, और वो है पैसों का। कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि इसमें $2 अरब के कर्ज को दिफाई मुआहदे में तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। क्या ये सिर्फ एक तख्लीकी अकाउंटिंग है? मतलब पाकिस्तान अपना कर्ज उतार रहा है और सऊदी अरब को बदले में कुछ असासे मिल रहे हैं? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जदीद सिफारतकारी की एक बेहतरीन मिसाल है जहां दिफा, मईशत और सियासत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसका कर्ज भी कम होगा और उसकी सबसे बड़ी दिफाई बरामद का दरवाज़ा भी खुलेगा। और सऊदी अरब के लिए? उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। उन्हें काबिल एतमाद इत्तेहादी से सस्ता और मौसर दिफाई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वो अपने दिए गए कर्ज को ठोस हसासों में बदल रहे हैं। तो ये लेन देन दोनों मुल्कों को पहले से ज्यादा मजबूती से बांध देता है। जी बिल्कुल। मजमून में एक और बहुत दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया गया है। जब भी मुस्लिम दुनिया में इस तरह के इत्तेहाद की कोई कोशिश होती है तो कुछ आलमी ताकतें बेचैन हो जाती हैं। इस मुमकिना मुआहदे पर आलमी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? कौन इसे अपने लिए खतरा समझता है? देखिए, मुसन्निफ ने इस हवाले से 3 किरदारों की निशानदेही की है, और ये तज्जिया काफ़ी हद तक हकीकत के करीब लगता है। पहला किरदार इसराइल है, जो मशरिक़ वुस्ता में किसी भी ऐसे नए दिफाई इत्तेहाद को शक की निगाह से देखता है जो उसकी इलाकाई बर्तरी को चैलेंज कर सके। और जाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई तौर पर करीब आना, ख़ास तौर पर चीनी टेक्नोलॉजी के साथ, ये उनके लिए बाइसे तशवीश होगा। यकीनन दूसरा किरदार मगरबी दिफाई सनत है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की कंपनियां दहाइयों से इस खित्ते में हथियार फरोख्त कर रही हैं। JF-17 की आमद इनकी इस अस्करी इजारादारी के लिए एक चैलेंज है। एक छोटा ही सही, लेकिन एक चैलेंज है। और तीसरा किरदार कौन है? तीसरा किरदार मजमून के मुताबिक मगरबी मीडिया और थिंक टैंक्स हैं, जिनमें एक फिक्री बेचैनी पैदा होती है जब मुस्लिम ममालिक खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दहाइयों से एक तासुर ये कायम किया गया है कि ये ममालिक सिर्फ टेक्नोलॉजी के खरीदार हो सकते हैं, बनाने वाले नहीं। बिल्कुल।
اس لیے یہ طیارہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ مسلمان اب اپنی سلامتی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے دعوے ہیں، لیکن کیا اس معاہدے کی کچھ اور تشریحات بھی ہو سکتی ہیں؟ مضمون میں کچھ دفاعی ماہرین کے حوالے سے متبادل حکمت عملیوں کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب یہ طیارے خرید کر خود استعمال ہی نہ کرے؟ جی بالکل، اور یہیں پر یہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہرین، جیسا کہ ایئر یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد انٹر آپریبلٹی کو بڑھانا ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ انٹرا آپریبلٹی کیا ہے؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ باہمی عسکری ہم آہنگی مطلب یہ ہے کہ اگر کل سعودی اور پاکستانی پائلٹس کو ایک ساتھ کسی مشن پر جانا پڑے تو ان کے جہاز، کمیونیکیشن سسٹم اور ہتھیار ایک دوسرے سے آسانی سے بات کر سکیں۔ اچھا، جیسے دو الگ برانڈ کے فون ایک ہی وائی فائی نیٹ ورک پر کام کرتے ہیں؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ اگر دونوں ممالک ایک ہی طرح کے طیارے استعمال کریں گے تو ان کی افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھ جائے گی، جو مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وہ دوسری تھیوری کیا تھی کہ شاید سعودی عرب یہ طیارے کسی اور کو دے دیں؟ جی، برمنگھم یونیورسٹی کے ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب یہ طیارے خرید کر اپنی کسی اتحادی ملک جیسے سوڈان کو منتقل کر دے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اسے پراکسی اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، یعنی آپ خود براہ راست مداخلت کرنے کی بجائے اپنے کسی اتحادی ملک کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ خطے میں آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک امکان ہے، مطلب یہ کوئی سیدھا سادہ سودا نہیں ہے، اس کی کئی تہیں ہو سکتی ہوں۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ تصویر بنتی ہے کہ یہ ممکنہ معاہدہ صرف ایک دفاعی سودا نہیں ہے، اس کی ایک پرت ایمان اور تاریخ پر مبنی ہے، دوسری پرت مغربی انحصار سے نکل کر خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش ہے، تیسری پرت خالصتاً معاشی اور فوجی ضروریات پر مبنی ہے، اور چوتھی پرت خطے میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کرنے کی ایک پیچیدہ شطرنج کی چال ہے۔ بالکل درست، آپ نے اسے بہترین طریقے سے سمیٹا ہے۔ مصنف کے الفاظ میں مسلم دنیا کی اصل کمزوری وسائل کی کمی نہیں بلکہ اس کا انتشار رہا ہے۔ یہ دفاعی تعاون اس انتشار کو کم کر کے ایک مشترکہ اسلامی دفاعی نظام کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جہاز کی خریداری نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ اعتماد، خود مختاری اور آزمودہ صلاحیت کی ایک علامت ہے۔ یہ مغرب کو پیغام ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، یہ خطے کے مخالفین کو پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ خود مسلم دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر مل کر کام کیا جائے تو خود انحصاری ممکن ہے۔ لیکن یہ مضمون اور ہماری یہ گفتگو ہمیں کچھ بڑے اور گہرے سوالات کے ساتھ بھی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ دفاعی تعاون واقعی امت مسلمہ کے لیے ایک مشترکہ دفاعی نظام کی بنیاد بنے گا، یا یہ صرف دو ممالک کے درمیان ایک محدود معاہدہ ہی رہے گا؟ کیا عالم اسلام اپنی صفوں میں وہ اتحاد اور اعتماد پیدا کر پائے گا جس کی ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہ عالمی طاقتیں جو مسلم اتحاد کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، اس خواب کو حقیقت بننے دیں گی؟ شاید ان سوالات کے جوابات ہی آنے والے وقت میں اس خطے کی تاریخ کا تعین کریں گے۔ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی ہے۔